تفسیر ابن کثیر سورہ بقرہ آیت نمبر 219 اینڈ 220 219 اور 220 دو آیتیں. آیت نمبر 219 They ask you, O Muhammad, concerning alcoholic drink and gambling. یہ پوچھ رہے ہیں آپ سے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم شراب کے بارے میں، نشے کی جو ڈرنک ہے، اور جوئے کے بارے میں. Say in them is a great sin. کہو ان سے اس کے اندر گناہ کا پہلو بہت بڑا ہے. And some benefits for men. انسانوں کے لیے کچھ نفع ہے اندر. But the sin of them is greater than their benefit. لیکن اس کا گناہ کا پہلو اس کے نفع کے پہلو سے بہت زیادہ ہے. And they ask you what they ought to spend. اور یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا خرچ کریں. Say that which is spare beyond your needs. جو تمہارے پاس زیادہ ہے اور تمہاری ضرورت سے مطلب زیادہ ہے تو وہ خرچ کرو. Thus Allah makes clear to you His laws in order that you may give thought. اللہ نے اپنے قانون کو بہت کلیئر کر دیا ہے، یعنی آیتوں کو، نشانیوں کو، تاکہ تم اس پہ توجہ دو، دھیان دو، سوچو، بچار کرو. آیت نمبر 220 In this worldly life and in the year after. اس دنیا کی زندگی میں بھی سوچو، کیونکہ دنیا کی زندگی بہت چھوٹی ہے. یوں پیدا ہوئے اور ختم ہونے کا دن بھی آ گیا، یعنی برتھ اور ڈیتھ، اس کے بیچ میں بہت تھوڑا سا وقفہ ہے، زیادہ نہیں ہے. تو ورلڈلی لائف جو ہے اس میں بھی سوچ بچار کرو، تاکہ بعد کی ان دا ایئر آفٹر، آخرت جو بہت لمبی ہے، اس میں تمہارا کچھ اچھا ہو سکے، بھلا ہو. اینڈ دے آسک یو کنسرننگ orphans. اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں. Say the best thing is to work honestly in their property. کہو ان سے بہترین چیز تو یہ ہے، بہت ہی عمدہ چیز تو یہ ہے کہ ایمانداری کے ساتھ ان کی جو بھی پراپرٹی ہے، ایمانداری کے ساتھ اس میں کام کرو. And if you mix your affairs with theirs, then they are your brothers. لیکن اگر تم سے نہیں ہو رہا ہے، الگ الگ دونوں چیز مینج نہیں ہو رہی ہے، تو ٹھیک ہے ملا دو، لیکن پھر ان کے حق میں جو بہتر سے بہتر ہے وہی کرنا. تو وہ اگر تم نے کیا تو وہ تمہارے بھائی ہے، ملا کے بھی تم چلا سکتے ہو. اینڈ اللہ knows the one who means mischief. اور اللہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کون ہے جو مطلب فساد کرتا ہے، فسادی. ایگزامپل ٹو swallow their property. جو ان کی پراپرٹی کو کھا جانا چاہتا ہے، بھیڑیے کی مانند، ولف کی مانند. انسان کی طرح کھانے کا نہیں ہے، وہ کھا جانا، ہڑپ جس کو بولتے ہیں نا، ہڑپ گیا، ہڑپ جانا. swallow their property from the one who means good. اور اللہ اس کو بھی جانتا ہے جو بہت اچھا ہے، بہت اچھے طریقے سے کرنا چاہتا ہے. ایگزامپل ٹو سیو دیئر پراپرٹی. وہ چاہتا ہے ان یتیموں کی پراپرٹی کو بچائے، اس کو بڑھائے. اینڈ اف اللہ ہیڈ ویسٹ ہی کوڈ ہیو پٹ یو انٹو ڈیفیکلٹیز. اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو مصیبتوں میں اور مشکلات کے اندر پکڑ لیتا، ڈال دیتا تم کو، تو بندہ تو صرف پریشان ہو کے رہ جاتا. ٹرولی اللہ از آل مائٹی آل وائز. اس لیے کہ یقیناً اللہ تو بہت زبردست ہے، کچھ بھی کرے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور آل وائز ہے، اس کی حکمت سے کوئی چیز خالی نہیں ہے. اس کے وزڈم کے اندر ہر چیز جو ہے وہ بہت صحیح ہے. وہ ایسے ہی کچھ بھی نہیں کرتا الٹپ. دا گریجول پروہیبیشن آف خمر، الکوہولک ڈرنک، یعنی شراب جو ہے اس کے لیے بہت ہی آہستہ آہستہ مطلب اس کی منائی آئی، یعنی اس کو ایک دم سے منع نہیں کیا گیا، عادت میں تھا سب کے، تو بہت ہی اچھے سے مطلب اس کو آہستہ آہستہ گریجول طریقے سے اس کا پروہیبیشن آیا. اللہ سیز یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. They ask you, Muhammad, concerning alcoholic drink and gambling. Say in them is a great sin and some benefits for men, but the sin of them is greater than their benefit.
یہ پوچھیں آپ سے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، کہو ان سے اس کے اندر گناہ کا پہلو بہت زیادہ ہے، بہت بڑا، اس کے نفع کے پہلو سے، جو اس کا نفع کا پہلو ہے انسانوں کے لیے، لیکن نفع سے زیادہ اس کا گناہ بہت بڑا ہے۔ Imam Ahmad recorded that Abu Maysara said that Umar once said, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کہا، او اللہ give us clear ruling regarding الخمر، کہ یا اللہ ہم کو شراب کے بارے میں صحیح تیرا حکم بتا دے۔ یہ حضرت عمر کے اوپر ہے یہ حدیث کہ انہوں نے اس چیز کے لیے بہت بار دعا کی۔ اللہ sent down the ayah of سورہ البقرہ، تو اللہ نے سورہ بقرہ کی یہ آیت بھیجی کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، کہو ان سے کہ اس میں تو گناہ کا پہلو بہت ہے۔ تو عمر was then summoned and the ayah was recited to him، حضرت عمر کو بلایا گیا اور ان کے سامنے اس آیت کی تلاوت کی گئی کہ تم اس چیز کے بارے میں پوچھ رہے تھے تو یہ آیت ہے۔ yet he still said، اس کے بعد بھی انہوں نے یہی کہا، او اللہ give us a clear ruling regarding الخمر، اس کے بعد پھر انہوں نے کہا یا اللہ ہم کو صحیح تیرا جو حکم ہے وہ ایک دم کلیئر صاف طور پہ بتا کہ شراب کے بارے میں کیا ہے تیرا حکم۔ then this ayah that is in سورہ النساء، تو سورہ نساء جو ہے 4 نمبر کی سورہ، اس کے اندر 43 نمبر کی آیت وہ نازل ہوئی، was revealed، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ اب یہ سکارا ورڈ آیا نا یہاں پہ، سکرا، عربی میں شکر کو سکرا بولتے ہیں۔ تو تم جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی مت آؤ اے ایمان والو۔ تو یہ آتا ہے او یو بلیو اپروچ ناٹ الصلاۃ the prayer when you are in a drunken state، تو اگر تم نے شراب پی ہوئی ہے، تم شراب کی نشے کی حالت میں ہو تو مت آؤ۔ then when the prayer was called for a person used to herald on behalf of Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم no drunk person should attend the prayer، تو جب بھی پھر اس کے بعد نماز کا وقت ہوتا تھا تو ایک بندہ پکار کے یہ کہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جو بھی شراب پیے ہوئے ہیں وہ نماز کے لیے نہ آئے۔ حضرت عمر was summoned again and the ayah was recited to him، حضرت عمر کو دوبارہ بلایا گیا اور ان کے سامنے یہ آیت تلاوت کی گئی۔ yet he still said، اس کے باوجود بھی انہوں نے وہ آیت سننے کے بعد پھر سے دعا کی، او اللہ give us a clear ruling regarding الخمر، او اللہ ہم کو جو صحیح مطلب جو ہے وہی ہم کو رولنگ، یعنی تیرا جو حکم ہے شراب کے بارے میں وہ ہم کو تو دے۔ then the ayah یعنی کہ 591، یعنی کہ 5 جو ہے سورہ مائدہ ہے، اس کی آیت نمبر 91 that is in سورہ المائدہ was revealed۔ عمر was again summoned and the ayah was recited to him، حضرت عمر کو بلایا گیا اور آیت ان کے سامنے تلاوت کی گئی۔ when he reached، تو جب اس آیت میں آخری حصے پہ آئے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، منتہون کے اندر انتہا ہے، so will you not then abstain، تو کیا تم نہیں رک جاؤ گے؟ he said we did abstain، کہ ہم رک گئے، کیونکہ اب اس آیت کے اندر اینڈ میں پوچھا گیا نا کیا نہیں رکو گے تم۔ This is also the narration that Abu Dawud, at-Tirmidhi and Nasai collected in their books، اور یہ ان کی کتابوں میں بھی ہے۔ Ali bin al-Madini and at-Tirmidhi said that the chain of narrators for this hadith is sound and authentic، اور یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ اور we will mention this hadith again along with what Imam Ahmad collected by Abu Huraira Allah saying in Surah Al-Ma'idah، اور پھر دوبارہ امام احمد جو ہے انہوں نے رحمہ اللہ جو ابو ہریرہ سے جو ان کو حدیث ملی وہ اس کو یہ لوگ مینشن کریں گے، ذکر کریں گے اس کا۔ اور یہاں پر ہے کہ اللہ نے جو کہا سورہ مائدہ میں، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ Intoxicants and gambling and al-ansab and al-azlam are an abomination of Satan's handiwork، یعنی شراب، نشے کی چیزیں اور جوا، اور یہ جو مطلب تیر سے لوگ جو لاٹری کا جیسا جو کرتے ہیں
تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ شیطان کے مطلب جو چالاک اس کے کام ہے یہ پورے. تو اس کو پوری طرح سے اس کو ایوائڈ کرو، اس کو چھوڑ دو تاکہ تم فلاح پاؤ. اللہ کہتا ہے، Allah said, يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ. They ask you, Muhammad, concerning alcoholic drinks and gambling. یہ پوچھے آپ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شراب اور جوئے کے بارے میں. As for الخمر، اور رہی شراب کی بات، عمر بن الخطاب the leader of the faithful، حضرت عمر امیر المومنین used to say، وہ کہتے تھے it includes all what intoxicates the mind. اور خمر کے اندر انہوں نے کہا کہ ہر وہ چیز ہے جس سے کہ دماغ پر غنودگی، نشہ طاری ہو. کوئی بھی چیز، چاہے وہ تمہارے کھانے کی چیزیں ہو جس سے کہ تم کو نشہ ہو. جیسے بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو جائفل گھس کے چٹایا جاتا ہے تاکہ اس میں نشہ ہے تو وہ بچہ جیسے سوتا رہے، یعنی کہ سوئے وہ اچھے سے. تو یہ بھی چیز کرتے تھے. تو اس طرح سے بہت ساری ایسی بھی چیزیں ہیں جس میں نشہ ہے. اور بہت کھانا کھا لو یا بہت میٹھا کھاؤ تو دیکھو سکرا اور سکارا، تو وہ اس میں بھی نشہ ہے. تو جس میں بھی نشہ دماغ پہ طاری ہو اس سے دور ہو جاؤ، اس کو چھوڑ دو. We will also mention this statement in the explanation of Surah Al-Ma'idah along with the topic of gambling. اور سورہ مائدہ میں یہ آئے گا دوبارہ. اللہ said, قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. Say in them is a great sin and some benefits for men. اس کے اندر گناہ کا پہلو زیادہ ہے انسانوں کے نفع سے. As for the harm، اور رہی نقصان کی بات، that the khamr and gambling cause, it affects the religion. سب سے بڑا نقصان جو ہے شراب کا اور جوئے کا، وہ تمہارے دین جو ہے اس کو ہی، اس پر ہی اس کا اثر آتا ہے. As for the benefit، it is material including benefit for the body. یعنی کہ اس کا فائدہ جو ہے وہ مٹیریل والا فائدہ ہے، یعنی کہ کوئی روحانی فائدہ نہیں ہے. یعنی کہ مطلب مٹیریل، مادی فائدہ. جیسے تمہارے جسم کے اندر چستی آ گئی، پھرتی آ گئی بہت، کہ ڈائجسٹنگ دا فوڈ، یا تمہارا کھانا ہضم ہو گیا، گیٹنگ ریڈ آف دا ایکسکریمنٹس، تمہارا موشن پاس ہو گیا، شارپننگ دا مائنڈ، تمہارا دماغ بڑا تیز ہو گیا، تیز تو نہیں ہوتا اور ڈل ہو جاتا ہے، برنگنگ اباؤٹ اے جوائے سینسیشن، اور پھر تمہارے اندر بڑی مستیاں اور یہ سب آ جاتی ہیں. فائنینشلی بینیفٹنگ فرام دیئر سیل، اور جو لوگ اس کو بیچ رہے ہیں ان کا تو بہت فائدہ ہے. تو فائدہ والی بات آ گئی نا. Also their benefit includes earnings through gambling that one uses to spend on his family and on himself. تو جو لوگ بھی جوئے کے تھرو بہت اچھی کمائی کر رہے ہیں، پھر وہ اپنے اہل و عیال، اپنی فیملی پہ خرچ کرتے ہیں اس کو، اور اپنے آپ پہ بھی. Yet these benefits are outweighed by the clear harm that they cause, which affects the mind and the religion. لیکن اس کا نقصان جو ہے، اس کا ہارم جو ہے، وہ اس کے نفع سے بہت زیادہ ہے، اس لیے نفع نیچے چلا گیا، اس کا وزن کم ہو گیا. ہارم، نقصان کا وزن زیادہ ہے، کیونکہ وہ تمہارے دل دماغ پہ اثر بھی کرتا ہے، تمہارے دین اور تمہارے مذہب پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے. کیا بندے جو ہے وہ جو بھی کھیل رہے ہوتے ہیں جوا یا جس طرح کی بھی جو گیمیں کھیل رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، ہاں، تو وہ کیا اس وقت بیٹھ کے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں کیا؟ تو نماز کا ٹائم تو تمہارا چلا جاتا ہے نا. This is why Allah said, وَإِسْمَهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. But the sin of them is greater than their benefit. لیکن اس کا گناہ کا پہلو بڑا ہے بہت اس کے نفع سے. This ayah was the beginning of the process of prohibiting khamr. یہ آیت جو ہے وہ شروعات کی ہے جبکہ شراب کی منائی شروع ہوئی. Not explicitly, but it only implied this meaning. یعنی کہ آہستہ آہستہ صحیح، لیکن اس کو عادت میں آ چکا ہے سب کے نشہ اور شراب، تو اس کو دھیمے دھیمے آہستہ آہستہ اس کو کم کیا جائے گا. تو یہ شروعات تھی یہ آیت. So when this ayah was recited to Umar, he still said, "Oh Allah, give us a clear ruling regarding al-khamr." تو جب یہ آیت حضرت عمر کے سامنے آئی تو انہوں نے لیکن دعا تو یہی کی کہ یا اللہ، ہم کو تیرا جو حکم ہے وہ صاف طور پہ بتا شراب کے لیے کیا ہے. Soon after Allah sent down a clear prohibition of khamr in Surah Al-Ma'idah. اور سورہ مائدہ کے اندر پھر اللہ نے جلد ہی، مطلب اللہ نے پھر وہ آیت نازل کی
کہ جس کے اندر یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. Oh, you who believe, intoxicants, all kinds of alcoholic drinks and gambling and al-ansab and azlam are an abomination of shaitan's handiwork. کہ اے ایمان والو، نشے کی جو بھی چیزیں ڈرنک ہے اور جو جوا ہے اور جو یہ سب لاٹریاں اور جو بھی اس طرح کا کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سب کی سب شیطان کے کام ہے. So avoid strictly all that abomination in order that you may be successful. تو اس کو سختی کے ساتھ اس کو چھوڑ دو، اس کو اوائڈ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. پھر نیکسٹ آیت اسی کی، شیطان wants only to excite enmity and hatred between you with intoxicants, alcoholic drinks and gambling, and hinder you from the remembrance of Allah and from as-salah, the prayer. So will you not then abstain? شیطان جو ہے وہ تمہارے اندر بھڑکاتا ہے دشمنی کو، نفرتوں کو، اور شراب اور جوا، یعنی کہ اس کے تھرو. کیونکہ دیکھو جس گھر میں شراب ہوتی ہے، شراب پی کے آ کے وہ بندہ اپنی بیوی کو مار رہا ہے، بچوں کو مار رہا ہے، پیسہ ویسٹ کر رہا ہے شراب پی پی کے، گھر کے لوگ جو ہے ان کا حال برا ہے، غریب لوگوں کا. گیملنگ، جوا، جوئے میں کیا ہوتا ہے؟ جوئے میں بھی یہی ہے کہ بندہ اپنے جوئے کے پیچھے برباد ہوتا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیکھتا بھی نہیں ہے، اور وہ گھر بار جو ہے اس میں وہ اس کو کسی چیز کی پڑی بھی نہیں ہوتی، اس کا دھیان جوئے میں ہی ہوتا ہے. تو وہ گھر بھی تو برباد ہوتا ہے نا، اس گھر کے بیوی بچے سبھی بھگت رہے ہوتے. اینڈ ہنڈر یو فرام دا ریمبرنس آف اللہ، پھر اللہ کی یاد سے تو تم غافل ہو. اب پتے ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہو، یا تم ریس کے گھوڑے کے جو پر لگا رہے داؤ پیچ، جو بھی تمہارے داؤ ہے اور جو بھی تم کھیل رہے ہو، بازی لگا رہے ہو، تو اس میں تم لگے ہوئے تو جا کے بیچ میں سے وضو کر کے نماز پڑھو گے کیا؟ سو ول یو ناٹ دین abstain، تو کیا تم نہیں اس سے رکو گے؟ We will mention this subject by the will of Allah when we explain Surah Al-Ma'idah. اور ہم اس موضوع پہ انشاءاللہ سورہ مائدہ میں اس کو بہت اچھی طرح بیان کریں گے. ابن عمر اور یہ باقی سب جو ہیں، ان سب کا مطلب یہ کہنا ہے کہ عبد الرحمن بن اسلم اور یہ سب کا، کہ that the first ayah revealed about خمر was، کہ سب سے پہلی آیت جو شراب کے لیے نازل ہوئی ہے وہ یہی ہے. Then the ayah in Surah An-Nisa was revealed. پھر اس کے بعد سورہ نساء کی آیت آئی، اور اس کے بعد آئی then the ayah in Surah Al-Ma'idah which prohibited خمر، جس کے اندر شراب کے لیے بالکل منائی آ گئی، prohibition. Spending whatever one could spare of his money on charity. خرچ کرے بندہ جو کچھ بھی، مطلب اس کے پاس اضافی، یعنی جو بھی اس کے پاس اضافی جو بھی اس کا ہے دولت مال یا جو بھی، تو وہ اس کو خرچ کرے، یعنی کہ اس کی ضروریات کے اوپر خیرات کرے. اللہ سے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ and they ask you what they ought to spend، اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے کیا خرچ کریں. say that which is spared beyond your needs، جو کچھ بھی تمہارے پاس ضرورت سے زیادہ ہے وہ. Al-Hakam said that Miqsam said that Ibn Abbas said that this ayah means، کہ ابن عباس جو ہے انہوں نے کہا اس آیت کا مطلب ہے واٹ ایور یو کین اسپیئر اباو دا نیڈز آف یور فیملی، جو کچھ بھی تم اپنی فیملی کی ضرورت سے زیادہ ہے وہ خرچ کرنے کے لیے بولا گیا ہے. اور اس کے لیے یہ سب کی رائے ہے، اس میں ابن عمر اور تمام سب ہیں. ابن جریر ریلیٹڈ دیٹ ابو ہریرہ said that a man said، کہ ایک شخص نے کہا او میسنجر آف اللہ، یا رسول اللہ I have a dinar، میرے پاس ایک دینار ہے، a currency. The Prophet said، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا انفقه على نفسك، spend it you on yourself، خرچ کرو تم اس کو اپنے آپ پر، یعنی ایک دینار ہے نا، جاؤ اپنے اوپر خرچ کرو. He said I have another dinar، تو وہ بندے نے کہا میرے پاس ایک اور بھی دینار ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا He said انفقه على اہلک، spend it on your wife، یعنی اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرو. He said I have another dinar، تو اس نے کہا کہ میرے پاس ایک اور بھی دینار ہے.
He said, "Anfiqhu ala waladik. Spend it on your offspring." अपने औलादों पे खर्च करो. तो वहां पे अहलिक जो था वो बीवी के लिए था सिर्फ, और यहाँ पर ऑफस्प्रिंग है ना, तो ये है और बच्चों के लिए. तो ही सेड, "आई हैव अनदर दिनार." फिर उसने कहा एक और दिनार भी है मेरे पास. तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, "फ़अन्ता अबसर." यानी तुझे अच्छी तरह मालूम है कि इसका तुझे कहाँ खर्च करना है. यू हैव बेटर नॉलेज, मीनिंग हाउ एंड वेयर टू स्पेंड इट इन चैरिटी, कि कहाँ पर उसको सदकात और खैरात में खर्च करना है वो तो अच्छी तरह जानता है, तो कर. मुस्लिम ऑल्सो रिकॉर्डेड दिस हदीस इन हिज सही, और ये सही मुस्लिम में भी है. मुस्लिम रिकॉर्डेड दैट जाबिर सेड दैट अल्लाह's मैसेंजर सेड टू अ मैन, के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से कहा, इब्दा बिनफ्सिका फतसद्दक अलैहा फ़इन फज़ल शैउन फलिअहलिका फ़इन फज़ल शैउन अन अहलिका फलिज़ी क़राबतिका फ़इन फज़ल अन ज़ी क़राबतिका शैउन फ़हकज़ा वहकज़ा. स्टार्ट विद योर सेल्फ, अपने आप से शुरुआत करो, अपने पर खर्च करो, यानी सबसे पहले अपने पे खर्च करो. एंड ग्रांट इट सम चैरिटी, और थोड़ा सदका भी करो. इफ एनीथिंग रिमेन्स, लेकिन फिर तुम्हारे पास बचता है कुछ, देन स्पेंड इट ऑन योर फैमिली, अपनी फैमिली पे खर्च करो. इफ एनीथिंग रिमेन्स देन स्पेंड इट ऑन योर रिलेटिव्स, और अगर फिर कुछ बचता है तो अपने कराबतदारों पे खर्च करो. इफ एनीथिंग रिमेन्स देन स्पेंड इट लाइक दिस एंड लाइक दैट, इस तरह और उस तरह खर्च करो. दैट इज ऑन वेरियस चैरिटेबल पर्पसेस, जो भी बहुत सारे खैरात के या चैरिटी के जो भी बहुत सारे पर्पसेस हैं उनमें खर्च करो, तुमको मालूम है. A hadith states, Ibn Adam innaka an tabdulal fadla khairul laka wa an tumsikuhu sharrul laka wa la tulamu ala kafaf. O son of Adam, ए बनी आदम, यानी आदम की औलाद, if you spend whatever you can spare, जो कुछ भी तुम्हारे पास है ज्यादा तुम उसको खर्च करते हो, it will be better for you, तुम्हारे लिए वो बेहतर है. But if you keep it, लेकिन अगर तुम उसको रखते हो, it would be worse for you, वो तुम्हारे लिए बदतरीन है. You shall not be blamed for whatever is barely sufficient. उसके लिए तुमको नहीं पूछा जाएगा. अगर तुम्हारे पास बिल्कुल ऐसा है कि बिल्कुल काफी काफी है, बस तुम्हारा बस पूरा हो रहा है, तो अब उसके लिए नहीं पूछा जाएगा तुमसे. अल्लाह सेड, कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफक्करून फिद दुनिया वल आखिरह. ये तुमको अल्लाह अच्छी तरह से आयतें खोल के बता रहा है ताकि तुम ध्यान दो इस दुनिया की जिंदगी में, आखिरत में भी. Does Allah makes clear to you this ayah in order that you may give thought in to this worldly life and the hereafter. Meaning, इसका मतलब है, just as he stated and explained these commandments for you, जैसे कि अल्लाह ने जो अपने हुक्म को बताया है, बयान किया, he also explains the rest of his ayah regarding the commandments and his promises and warnings. और अल्लाह ने अपनी आयत के अंदर और भी चीजें, अपने हुक्म और अपने वादे और अपनी मतलब धमकियां, सब कुछ अच्छी तरह से बयान किया है. so that you might give thought, ताकि तुम उसके पर ध्यान दो कि भाई देखो ऐसा मत करना, ये मत करना, अल्लाह देख रहा है. अगर तुमने यतीम के माल के साथ ये किया तो ये धमकी भी आ गई ना अंदर, तो तुम बचोगे नहीं. या दुनिया की अदालत से बच भी गए तो क्या आखिरत की अदालत में नहीं बचोगे. so that you might give thought in this life and the hereafter, ताकि तुम इस दुनिया की जिंदगी में भी उसको ध्यान दो और आखिरत भी है उसकी तरफ भी ध्यान दो. अली बिन अबू तलहा said that इब्ने अब्बास commented, अब ये है बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनो, कि इब्ने अब्बास commented, इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा, उन्होंने इस बात के ऊपर जो कमेंट किया जो अल्लाह ने कहा आखिर में उसके ऊपर, कि मीनिंग अबाउट द इमिनेंट डिमाइस एंड द ब्रेविटी ऑफ दिस लाइफ एंड द इमिनेंट कमेंसमेंट ऑफ द हियरआफ्टर एंड इट्स कंटिन्यूटी. मीनिंग अबाउट द इमिनेंट डिमाइस, यानी कि बंदे की मौत जब होती है अचानक, वो आनी ही है ना, वो मौत तो आनी ही है, यानी जल्द ही वो मौत आएगी. द ब्रेविटी ऑफ दिस लाइफ का मतलब है इस दुनिया की जिंदगी का, यानी तुम्हारी पैदाइश से लेकर तुम्हारी मौत तक का जो वक्फा है, जो वक्त है, वो बहुत ही ब्रीफ है. बंदा उसको समझ रहा है बहुत बड़ा, बहुत लंबा, नहीं, बहुत ब्रीफ है. तो वो इतना छोटा है और मौत का आना बिल्कुल
بالکل یعنی بہت ہی جلدی وہ آئے گی، تم نے سوچا نہیں ویسا اس سے پہلے آئے گی وہ. اور پھر imminent commencement of the hereafter، جیسی موت آئی آخرت آنکھ کے سامنے ہے، بندہ آخرت میں آ گیا، دیکھ رہا ہے کہ آخرت کیا تھی. اینڈ اٹس کنٹینیوٹی، یعنی اس کی کنٹینیوٹی یعنی وہ متواتر ہے، وہ ختم نہیں ہوگی. کہ وہ بندہ جیسے ہی مرا اس نے فرشتے دیکھے، وہیں سے شروع ہو گئی آخرت. اس کی قبر کی منزلیں، اس کے اندر اس کے لیے اچھا ہے تو اچھا ہے، برا ہے تو برا ہے. اس کے بعد پھر وہ حشر کا دن جب وہ اٹھے گا. اور یہ آخرت کی سب مطلب کنٹینیوٹی ہے، یہ آخرت ہے. تو یعنی آخرت اتنی لمبی ہے، اور اس دنیا کی زندگی جو ہے بریوٹی آف دس لائف، وہ جو تمہاری پیدائش اور موت کے بیچ کا وقفہ بہت چھوٹا ہے. موت بہت سون، بہت جلدی آنے والی ہے. تو دھیان دینا ہے تو دھو اس کے اوپر کہ یہ زندگی جو ہے وہ کتنی چھوٹی ہے. کہ انسان سوچتا ہے نہیں بھائی میری تو زندگی بہت لمبی ہے اور میں سب بچا کے رکھوں. مینٹیننگ دا آرفنس پراپرٹی، یتیم کے پراپرٹی کو کس طرح مینٹین کرنا. اللہ said وَيَسَأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم. And they ask you concerning orphans. یہ پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ orphan کے بارے میں. Say the best thing is to work honestly in their property. And if you mix your affairs with theirs, then they are your brothers. تو بیسٹ چیز تو یہ ہے کہ تم ایمانداری کے ساتھ ان کی پراپرٹی کا کام کرو. اگر اپنے معاملات کے ساتھ ان کے معاملات کو ملاتے ہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں. And Allah knows him who means mischief, swallow their property. اور اللہ اچھی طرح سے جانتا کون ہے جو کھا جائے گا ان کی پراپرٹی. From him who means good. اور اللہ اس کو بھی جانتا ہے کہ جو اس کی پراپرٹی to save their property، جو یتیم کے مال کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. And if Allah had wished, he could have put you in difficulties. اگر اللہ چاہتا تو تم کو بہت بڑی مشکلات کے اندر ڈال دیتا. ابن جریر reported that ابن عباس said کہ ابن عباس نے جو کہا when the آیت وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یہ سورہ الانعام 6 نمبر کی سورہ آیت نمبر 152 ہے کہ and come not near to the orphan's property except to improve it، اور قریب مت آنا یتیم کے مال کے سوائے اس کے کہ تم اس کو اچھا کرنا چاہو، بہتر کرنا چاہو. یعنی بہتر کرنا ہے تو قریب آنا، ورنہ نہیں. And إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. Verily those who unjustly eat up the property of orphans, they eat up only fire into their bellies, and they will be burnt in the blazing fire. یقیناً وہ لوگ جو کھا جاتے ہیں یتیموں کے مال کو، ان کی پراپرٹی کو، انہوں نے صرف اپنے پیٹوں میں آگ بھری ہے جہنم کی، اور وہ جلیں گے آگ میں دہکتے ہوئے شعلوں میں جہنم کے. یعنی باہر بھی آگ، اندر بھی آگ. اور پھر سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 10 were revealed. Those who took care of some orphans separated their food and drink from the orphans' food and drink. When some of the orphans' food and drink remained, they would keep it for them until they eat it or otherwise get spoiled. تو کچھ تھے وہ جنہوں نے ان کا اچھا مطلب جیسے الگ بھی رکھا ان کا کھانا پینا اور ان کا اچھا کیئر بھی لیا، لیکن وہ ان کے کھانے کو کچھ بھی بچ بھی جاتا تھا تو وہ اس کو خود نہیں کھاتے تھے، اس کو رہنے دیتے تھے. یا تو وہ لوگ خود ہی کھا لیں بعد میں اور نہیں کھاتے اور وہ خراب ہو جائے تو خراب ہو جائے، لیکن وہ لوگ نہیں کھاتے تھے. This situation was difficult for them and they mentioned this subject to Allah's messenger. اب ان کے لیے یہ بڑی مشکل تھی کہ وہ جو کھانا بچا اور خراب ہو گیا پھر پھینکنے بھی گیا، تو اب وہ ان لوگ بولتے تھے کہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے انہوں نے کہا کہ ایسا ہے. تو تب یہ آیت جو ہے اس کے لیے پھر یہ بات آئی کہ the best thing is to work honestly in their property and if you mix your affairs with theirs then they are your brothers. تو ایک تو ایمانداری کے ساتھ ان کی پراپرٹی میں کام کرو اور ان کے معاملات کو اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں. Hence they joined their food and drink with the food and drink of the orphans. تو انہوں نے ان کے کھانے پینے کے ساتھ اپنا کھانا پینا ملا دیا.
This hadith was also collected by Abu Dawud and Nasai al-Hakim in his Mustadrak. اور یہ حدیث کو مستدرک میں ان سب نے مطلب جمع کیا ہے. Several others said similarly about the circumstances surrounding the revelation of Ayah, یہ جو 220 سورہ بقرہ کی آیت ہے اس کے بارے میں کہا کہ اس سے ملتے جلتے حالات اس سے تھے، انکلوڈنگ یعنی کہ مطلب اور سب کے نام بھی مجاہد، عطا، الشعبی، ابن ابو لیلہ، قتادہ and others among the Salaf and those after them. ان سب نے اس کے تعلق سے اور بھی مطلب کہا، مطلب جو بھی اس وقت کے مطلب جو بھی سرکمسٹانسز ہوں گے. ابن جری reported that عائشہ رضی اللہ عنہا said کہ حضرت عائشہ نے کہا I dislike that an orphan's money be under my care. مجھے بالکل یہ بات پسند نہیں آئے گی کہ کسی یتیم کا پیسہ میری نگرانی میں ہو. Unless I mix my food with his food and my drink with his drink. جب تک کہ میرا کھانا میں اس کے کھانے کے ساتھ نہ ملاؤں اور میرا پینا اس کے پینے کے ساتھ نہ ملاؤں. اللہ said, قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ. Say the best thing is to work honestly in their property. بہترین تو یہی ہے کہ تم ان کی پراپرٹی میں ایمانداری کے ساتھ کرو جو بھی کرو. Meaning on the one hand that is this is required in any case. یعنی ویسے تو دیکھا جائے تو کسی بھی معاملے میں ایمانداری چاہیے ہی چاہیے. اللہ then said, وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ. And if you mix your affairs with theirs, then they are your brothers. تو اگر تم ملا لیتے ہو اپنے کھانے پینے کے ساتھ ان کا کھانا پینا تو وہ تمہارے بھائی ہیں. Meaning there is no harm if you mix your food and drink with their food and drink, since they are your brothers in the religion. کیونکہ وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں اگر تم ان کے کھانے پینے کو اپنے ساتھ ملاتے ہو. This is why Allah said afterwards, وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ. And Allah knows the one who means mischief from the one who means good. اور اللہ بہت اچھی طرح سے جانتا کون ہے جو فساد کرنے والا ہے، کون ہے جو اصلاح کرنے والا ہے. Meaning he knows those whose intent is to cause mischief or righteousness. اس کا مطلب ہے کہ اللہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے ان کے ارادوں کو، ان کی نیتوں کو، کہ کون ہے جس میں فساد ہے اور کون ہے جو نیکوکاروں میں سے ہے. He also said, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. And if Allah had wished, اگر اللہ چاہتا, he could have put you into difficulties. وہ تمہیں مشکلات میں ڈال دیتا. Truly Allah is almighty, all wise. کیونکہ اللہ بہت زبردست ہے، جو چاہے کرے، اور all wise ہے، اس کی حکمت میں جو چیز آئے گی وہ کرے گا بہت ہی حکیمانہ انداز میں. Meaning, if Allah wills, he will make this matter difficult for you. یعنی اگر اللہ چاہے تو یہی معاملہ تمہارے لیے مشکل کر دے. But he made it easy for you. لیکن اللہ نے اگر تمہارے لیے اس کو آسان کیا ہے and allowed you to mix your affairs with the orphans' affairs in a way that is better. اور اللہ نے تمہارے لیے اس کو آسانی بھی کی اور تمہیں اجازت دی کہ تم ملا لو ان کی ہر چیز کو اپنی چیزوں کے ساتھ، اور یہی بہتر ہے. Similarly, Allah said, وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. And come not near to the orphan's property except to improve it. سورہ نمبر 6 سورہ الانعام آیت نمبر 152. کہ اور یتیم کے مال کے قریب بھی مت پھٹکنا سوائے اس کی کہ اگر تم اس کو بہتر کرنا چاہتے ہو تو اجازت ہے، تم جاؤ پھر قریب جا سکتے ہو ورنہ نہیں. Allah has thus allowed spending from the orphan's estate by its executor in reasonable proportions, on the condition that he has the intention to compensate the orphan later on when he can afford it. اور اگر جو بھی دیکھ بھال کر رہے ہیں اس کی مطلب پراپرٹی کی یتیم کی تو اس کے اسٹیٹ میں سے یعنی اس کا جو بھی اس کی مال متا پراپرٹی ہے تو صحیح طریقے سے ریزنیبل طریقے سے اس میں سے اگر وہ کچھ لینا چاہتا ہے تو لے، لیکن اس ارادے کے ساتھ کہ وہ اس کو لوٹائے گا اور کمپنسیٹ کرے گا. یعنی کہ اگر اس نے لیا ہے تو وہ اس کو مطلب جو بھی اگر صحیح طریقے سے اس کو ادا کرے گا اور جب بھی وہ اس کو ادا کر سکتا ہے، افورڈ کر سکتا ہے تب. We will mention about it in detail in Surah An-Nisa by Allah's will. اور یہ چیز کو سورہ نساء کے اندر بتایا جائے گا انشاءاللہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم آمین.